وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین. پروردگارا، اس مہینے میں میری کوششوں کو لائق قدردانی قرار دے اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے عمل کو سند قبولیت عطا فرما اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما. اے سب سے زیادہ سننے والے. آج کے دن کی دعا کے سب سے پہلے فراز میں ہم پڑھتے ہیں: پروردگارا، میرے عمل میری سعی کو اپنی بارگاہ میں لائق قدردانی قرار دے. ناظرین گرامی قدر، کئی مرتبہ انسان اپنی زندگی میں ایک ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور گمان اور فکر یہ کرتا ہے کہ یہ راستہ اسے اس کی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے، درحالی کہ یہ راستہ اس کو اس کی منزل سے دور کر دیتا ہے. غلط راستے کا انتخاب انسان کو کبھی بھی اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارا، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. وہ صراط جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جو پروردگار عالم کے راستے تک لے کر جا رہی ہے، جو پروردگار عالم تک لے کر جا رہی ہے، جو راستہ محمد و آل محمد نے ہمیں سکھایا، اس راستے پر گامزن رہنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم پروردگار عالم اپنے ہدف، اپنے مقصد اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں. ناظرین گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوششیں بہک گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیاوی راستہ بھٹک گیا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، درحالی کہ ان کے اعمال غلط ہیں، ان کے اعمال باطل ہیں. سورہ کہف کی یہ آیت انسان کے ضمیر کو بیدار کر رہی ہے کہ آپ جو اس دنیا میں اعمال انجام دے رہے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ اعمال بارگاہ پروردگار عالم میں قابل قبولیت ہیں یا نہیں ہیں، لائق قدردانی ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے اور لشکر امیر کائنات میں جو ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر بھی قاری قرآن ہے، ادھر بھی قاری قرآن ہے، ادھر بھی حافظ قرآن ہے، ادھر بھی حافظ قرآن ہے. لیکن ایک فرقہ ایسا ہے، ایک طرف ایسا ہے جو حق پر ہے. اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سا فرقہ ایسا ہے جو حق پر ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا کے میدان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف سر امام حسین علیہ السلام کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، وہیں اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں. انسان کو چاہیے کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں میرے بعد یہ امت اسلام 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ناجی ہوگا، جس میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جس کے اعمال بارگاہ پروردگار عالم میں لائق قدردانی ہیں، مقبول ہیں. باقی 72 فرقوں کے اعمال کو پروردگار ان کے منہ پر مار دے گا. تو انسان کو غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ اعمال اطاعت اہل بیت اور اطاعت پروردگار عالم کے زمرے میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں: پروردگارا، میرے گناہوں کو معاف فرما. ناظرین گرامی قدر، انسان کی زندگی میں اگر گناہ ہیں تو انسان سے لذت عبادت سلب کر لی جاتی ہے. عبادتوں کا مزہ اس کو اور اس کی روح کو پھر نصیب نہیں ہوتا. اس لیے انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرے تاکہ پروردگار عالم کی رحمت کے مشمول ہو جائے. ایک شخص مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، سوال کرتا ہے: مولا، روز نماز شب کا قصد کرتا ہوں
لیکن نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو پاتا۔ مولا فرماتے ہیں تیری گردن میں گناہوں کا طوق پڑا ہوا ہے، تیری گردن میں گناہوں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، جس کی بنا پر تو اپنے قصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اگر اس انسان کو یہ چاہتا، اگر یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا طوق اور گناہوں کی زنجیریں اس کی گردن سے ہٹ جائیں، اس کے جسم سے جو گناہوں کے زنجیروں میں قید ہے وہ زنجیریں کھل جائیں، تو اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، تاکہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو عبادتوں کی توفیق نصیب ہو۔ عبادتوں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے گناہگار انسان سے، اس لیے اس کو اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پروردگارا میرے اعمال کو سند قبولیت نصیب فرما۔ اذان گرامی قدر، پروردگار عالم کی نگاہ میں کثرت عمل ملاک نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی نظر میں حسن عمل ملاک ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ حسن عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں حسن عمل معیار ہے، کثرت عمل معیار نہیں ہے، اور حسن عمل کے لیے قربتاً اللہ خالصتاً للہ انسان کو عمل انجام دینا پڑے گا۔ اگر یہ انسان قربتاً اللہ خالصتاً للہ انسان عمل کو انجام دے رہا ہے، یہ عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے، اور یہ انسان اگر قربتاً اللہ اور خالصتاً للہ عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے، لوگوں میں قبولیت کے لیے، یا کسی اور دوسری بنا پر اپنے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو یہ انسان کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور انسان کے عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان ولایت اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتا ہو۔ اگر یہ انسان ولایت اہل بیت علیہ السلام کو قبول کر رہا ہے، پروردگار عالم اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اس انسان نے ولایت اہل بیت سے انکار کیا اور اس کے بعد میں اعمال کو انجام دیا، تو وہ اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کی ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پروردگارا ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ ناظرین گرامی قدر، بہت اہمیت رکھتی ہے یہ دعا، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر پروردگار عالم ہمارے عیوب کو ایک دوسرے پر ظاہر کر دے تو یہ انسان ایک دوسرے کے جنازے کو دفن بھی نہ کرے۔ ہمارے عیوب، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسموں میں ایسی بدبو آتی کہ ہم ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں اگر پروردگار عالم اس بدبو کو لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے۔ پروردگار عالم ستار عیوب ہے، پروردگار عالم غفار الذنوب ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارا جس طریقے سے تو نے اس دنیا میں ہمارے عیوب کو لوگوں سے پردہ پوش کیا ہے، اسی طریقے سے پروردگارا قیامت میں بھی ہمارے عیوب کو، ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما۔ پروردگارا قیامت میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے شرمسار نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔